جی قمر زمان قاہر صاحب، یہ کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی ایک الیکشن جیتی اور سبھی ناراض ہو گئے، پی ڈی ایم میں سب آپ کے ساتھ تھے، اب سب آپ کے مخالف کھڑے ہو گئے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ ارشد صاحب بڑی حیران کن بات ہے. ایک حلقے کا الیکشن تھا، بڑا لو ٹرن آؤٹ والا الیکشن تھا. پورے حلقے میں 276 پولنگ سٹیشنز پہ کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. سارے چینلز وہاں موجود تھے، ہر پولنگ سٹیشن پہ میڈیا موجود تھا اور وہاں پہ سب لوگ کور کر رہے تھے. کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی، کسی جگہ پہ کسی نے شکایت نہیں کی. پولنگ ہو گئی مکمل، اس کے بعد کاؤنٹنگ ہو گئی. جب رات کے 11 بجے 10:30 بجے کے قریب مسلم لیگ کی قیادت نے، باقی جماعتوں نے تو اعتراض نہیں اٹھایا، لیکن مسلم لیگ کی قیادت نے شاہد خاقان صاحب اور مفتاح صاحب اور زبیر عمر صاحب، انہوں نے جا کے آر او آفس میں باقاعدہ براجمان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، رزلٹ کیوں نہیں آ رہے؟ رزلٹ آ جانے چاہیے کیونکہ جی تھوڑا ٹرن آؤٹ ہے، رزلٹ جلدی آ جانے چاہیے. اس پہ ایک کنٹروورسی اٹھی، اس پہ ایک ڈیبیٹ اٹھی کہ جی کیا وجہ ہے، شہر کا حلقہ ہے، فلاں ہے. ہم نے کہا جی بالکل آپ کا حق ہے، لیکن جب اس پہ کیلکولیٹ کیا گیا کہ بھائی یہ رزلٹ آنا، اس کو جو رزلٹ کے کاؤنٹنگ کرنے کے بعد آپ جا کے آر او کے آفس میں وہ بیگ جمع کراتے ہیں، اس کی رسید لیتے ہیں، پھر وہ آر او آفس کے اندر وہ 30 جو کینڈیڈیٹس کی رزلٹ ہے وہ کمپیوٹر میں فیڈ ہونا ہے اور اس کے بعد اس کو ریکنسائل کر کے انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. تو یہ ایوریجلی اگر 3 منٹ بھی لگے سارے کام میں ایک پولنگ سٹیشن کے، جو کہ بڑا نارمل سا ٹائم ہے، اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو ایک ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے جو انہوں نے ریسیو کرنا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی 10-12 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پاکستان کا ریکارڈ یہ ہے کہ کبھی بھی آفیشیل رزلٹ 10-12 گھنٹے سے پہلے نہیں آیا. ابھی کل خوشاب میں الیکشن ہوا جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی، چھوٹا الیکشن تھا، وہاں کا الیکشن بھی رات بڑی دیر تک اس کے رزلٹ آتے رہے اور صبح کے وقت ہی جا کے گئی اور رزلٹ فائنل ہوا. لیکن ہمارے دوستوں نے یہ گلا کیا، شکوہ کیا اور یہ فوراً اعتراض شروع ہو گیا کہ جی پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر لی، حکومت سندھ یہ کر دیا، فلاں ہو گیا. ہمیں اس پہ افسوس ہوا اور اس پہ ہم نے بھی جواب دیا جو دے سکتے تھے. اور ہمارا یہ موقف تھا کہ جی آپ کو اگر کوئی گلا شکوہ ہے، اگر آپ کی کوئی جائز شکایت ہے تو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جائیے. آپ نے آر او کو درخواست دی، بالکل صاف شفاف انتخابات ہوئے، کوئی ایشو تو نہیں تھا. پیپلز پارٹی اگر 10 دفعہ ری کاؤنٹنگ ہو تو پیپلز پارٹی جیتے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے مجھے ارشد صاحب چھوٹی سی، دیکھیں نا، آر او صاحب نے آپ کا رزلٹ اب آپ کو انٹرٹین نہیں کیا، پروونشل الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، پاکستان الیکشن کمیشن نے آپ کو انٹرٹین کیا اور ایکسیپشنل آپ کو ایک فیسلٹی دی گئی کہ سارا حلقہ ری کاؤنٹ کر دیں. بسم اللہ. ہم نے کہا جی کہ مثال تو نہیں ہے اور یہ آئندہ کے لیے ایک عجیب و غریب کام ہوگا کیونکہ یہ ایک لمبا سا کام ہے اور جس طرح ہمارے یہ دوست مطالبہ کر رہے تھے اس طرح اگر کیا جاتا تو یہ تو کئی ہفتے درکار ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ منسٹر صاحب آج بھی 30 سال کو 30 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ابھی تک دکھا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس کا مطلب ہے یہ تو عید کے بعد تک جائے گا. اور اگر اس کے بعد جو باتیں پہلے نہیں کہی گئی، یعنی پہلے آپ نے جو اپنی پرے نہیں کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کاؤنٹر فائل بھی دکھائیں، ہمیں جناب وہ فارم 46 بھی دیں. میں ارشد صاحب آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں، میں 1979 سے لے کے آن ورڈ اپنی فیملی کے یا ذاتی الیکشن میں جو لڑتا رہا ہوں ان کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارم 45 جن حلقوں سے ہم جیت جاتے ہیں پولنگ سٹیشنوں سے، اور اگر ہم اوورال جیت جائیں تو ہمارے دوست ووٹنگ کے رزلٹ لے کے جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور جب شکست ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہ رزلٹ لیتے ہیں نہ ہی واپس آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اس پہ آخری بات کہ 30 پولنگ ایجنٹس کے سائن کرانے ہیں پریزائڈنگ افسر نے، جو پریزائڈنگ افسر کے بس کا روگ نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ جی پریزائڈنگ افسر کے سائن بھی نہیں تھے، ارشد صاحب یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے وہ ڈپلیکیٹ کاپیز ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کا اس میں موقف آ گیا. میں ذرا ممکن نہیں ہے کہ ریٹرننگ افسر بغیر دستخط ریٹرننگ افسر جو ہے وہ چیز دے سکتے.
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Khelone या डिज्नी पर